قال الله تعالى في القرآن الكريم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لائق صدر کرام مشائخ اعظام وعلماء کرام وطلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور پیغام عظیم سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس پاکیزہ مجلس کی انعقاد پر میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ہوں اور حضرت علامہ مفتی مظہر شاہ صاحب، امام خطیب مولانا عبدالغنی صاحب کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ ضرورت کو تقسیم پیش کرتا ہوں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس جیسی پاکیزہ مدارس میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب جنت کے باغ میں جاؤ نا تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ حیران ہو گئے، جیبی گوئیاں شروع ہو گئی، آپس میں چپ کرنے لگے کہ آج تک تو یا رسول اللہ اس جنت کا ذکر کرتے تھے جو مرنے کے بعد ملتا ہے، اگر اچھے اعمال رہے تو مرنے کے بعد جنت ملنی ہے۔ آج کون سی جنت کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک صحابی رسول نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کا باغ کہاں ہے؟ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ جنت کا باغ کہاں ہے؟ اس دنیا میں وہ جنت کا باغ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وہ مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں ہیں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے۔
جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں سے ایک باغ بن جاتا ہے. پتا چلا کہ ہم سب جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. ہم سب جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے. اب نصیب کی بات ہے، جو جتنا حصہ چاہے لے جائے. یہ مقدر کی بات ہے. جب توفیق نہیں ملتی تو مسجد کے قریب ہوتے ہوئے بھی لوگ مسجدوں میں نہیں آتے. آج معاشرہ خراب ہو چکا ہے، طرح طرح کی برائیاں آ گئی ہیں. اگر شادی بیاہ ہو جائے ہزاروں نوجوان لڑکے حاضر ہو جاتے ہیں، گانے بازے ہوتے ہیں، باکس لگائے جاتے ہیں. شادیوں میں ہزار طریقے کی برائیاں جنم لے چکی ہیں. کارڈ میں لکھتے ہیں ہم نکاح میں سنت، کارڈ میں لکھتے ہیں ہم نکاح میں سنتی. نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے. اور سنت پر عمل کرنا عبادت ہے. کیا عبادت میں گانے بازے ہوتے ہیں؟ کیا عبادت میں عورتیں گانے گاتی ہیں؟ ایک صحابی رسول کی شادی ہے، لیکن آپ کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ نوجوان لڑکا شادی کر رہا ہے، نوجوان لڑکی اچھے بھلے نمازی بھی شادی کے اوقات میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے جائزہ لیا ہوگا، اچھے بھلے نمازی بھی اس دن کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. دلہا کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اور دن فرض و سنن پڑھتا تھا، آج نفل نماز بھی پڑھتا، کیونکہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی. نکاح میں برکت ہوتی، لیکن اچھا خاصا لڑکا بھی شادی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتا ہے. کیوں نمازیں کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو چاہیے. نماز کے لیے وضو چاہیے. اور جس لڑکی نے 40,000 کا میک اپ کر رکھا ہے وہ لڑکی پاگل ہے کہ وضو کر کے اپنا میک اپ خراب کر دے. حق. بے شک بے شک. جس لڑکے نے 30,000 کا میک اپ کر رکھا ہے کیا وہ پاگل ہے وضو کر کے اپنا میک اپ خراب کر دے؟ نہیں. آخرت خراب ہو تو خراب ہو جائے، میک اپ خراب نہ ہو، قبر خراب ہو تو خراب ہو جائے، لیکن میک اپ نہ خراب. اللہ. خدا کی قسم آپ نے دیکھا ہوگا اگر امام صاحب مسجد میں نکاح پڑھا رہے ہیں اور 1000 لوگ مسجد میں نکاح وقت میں موجود ہو، جب نماز کا وقت آتا ہے تو فقط 20-25 لوگ باقی ہو جاتے ہیں. سارے لوگ نکل جاتے ہیں. کیوں؟ میرے کپڑے کا کلر نہ خراب ہو جائے. سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے. کیوں؟ کہیں میری مانگ خراب نہ ہو جائے، میرے بال خراب نہ ہو جائے. ارے لوگوں، وہ میک اپ کیوں کرتے ہو جس کو پانی کے چند قطرے خراب کر دے؟ وہ میک اپ کیوں کرتے ہو جس کے پانی کے چند چھینٹے خراب کر دے؟ اور میک اپ وہ کرو جو مدینے سے مصطفیٰ نے کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ میک اپ کیوں کرتے ہو جس کو پانی کے چند قطرے خراب کر دے، پانی کے چند چھینٹے خراب کر دے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جو یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں وہ چمک پیدا کرتا ہے کہ موت بھی اس کے حسن کو نہیں مٹا سکتی، موت بھی اس کے چہرے کے حسن نہیں خراب کر پاتی. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اللہم من تصدق من نورہ الاظہار، اللہم علی من
من نورہ الازہار، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ اس رسول پہ درود پاک بھیج جس کے نور کی خیرات لے کر کے پھول باغ میں چمن چلاتے ہیں، سبحان اللہ، جس کے نور کی خیرات صدقات لے کر کے چمن میں پھول کھلتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ چھوٹا سا درود پاک ہے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جو شخص میں درود پاک پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں وہ چمک وہ دمک پیدا کرتا ہے کہ موت بھی اس کے چہرے کا حسن خراب نہیں. اللہ اللہ، سبحان اللہ. ارے لوگوں فیشن کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ میک اپ کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم جس شادی میں گانے باجے ہوں، باکس لگے ہوں، عورتیں گانا گا رہی ہوں، آپ سوچ کے دیکھیں گھروں میں عورتوں کو بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ عورتیں شادیوں میں گانا گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہے. آنکھوں دیکھو ہاں بیان کر رہا ہوں، مسلمان لڑکیاں، مسلمان عورتیں. آپ نام پوچھیں آپ کا نام کون ہے؟ کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. خدا کی قسم جس شادی میں گانے بجے، ناچ گانے ہو، فلمیں ڈرامے ہو، تو پیدا ہونے والی نسلیں اس کو ڈانسر بنتی ہے، خدا و رسول کا باغی بنتے ہیں، دین کا قدار بنتے ہیں. لیکن جس شادی میں دلہا چلے درود پاک پڑھتے تھے، سبحان اللہ. دلہن گھر سے چلے درود پاک پڑھتے ہوئے، اور دونوں یہ کہیں کہ اپنے ملنے سے پہلے اپنے رب کائنات سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کی قسم اس کے نتیجے میں وہ اولاد پیدا ہوتی ہے. وہ اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس درود پاک کے نتیجے میں کبھی خواجہ غریب نواز جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے، کبھی ثابت کریمی جیسے اولاد پیدا ہوتی ہے، کبھی اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت پیدا ہوتی ہے، کبھی امیر اہل سنت الیاس الدار قادری جیسی سبحان شخصیت. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. مرشدی اقدار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اقدار پر نور کی برسات ہو. اس نوجوان کی شادی ہے، سہاگ رات ہے. اس نوجوان صحابی نے اپنا ٹائم ٹیبل ایسے فکس کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھنے سے نہ ہو. سبحان اللہ. وہ سچے امتی تھے، سچے عاشق رسول تھے، سچے مسلمان تھے. ہم نے تو ٹوپیاں لگا لی ہیں، امام جبے کبے لگا لیے ہیں، لیکن مسلمانی کا ذرہ برابر نشان نہیں ہے. نوجوان کی شادی ہے، سہاگ رات ہے، ٹائم ٹیبل ایسے فکس کیا ہے کہ کوئی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھنے سے ناکارہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ کرام اصحاب کرام کی طرف چہرے کی طرف رخ کرتے اور کچھ باتیں نصیحت کرتے، کچھ ارشاد فرماتے، کوئی مسئلہ ہوتا اس مسئلے کا حل نکالتے. صحابہ فرماتے ہیں آج رسول اللہ کا معمول کچھ الگ تھا. اس نوجوان کے چہرے سے رسول اللہ کی نگاہ ہٹ ہی نہیں رہی. سبحان اللہ. اے نوجوانوں، شادیوں کی وجہ سے نمازیں چھوڑنے والوں، فلمیں ڈراموں کی وجہ سے نمازیں چھوڑنے والوں، وہ صحابی رسول اس نوجوان کی آدھی رات گزر جاتی ہے، آدھی سے زیادہ رات گزر جاتی ہے، وہ نوجوان رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہے، رسول اللہ کو تکتا رہتا ہے. اسی تکنے کے چکر میں اپنی سہاگ رات بھول جاتا ہے. سبحان اللہ. امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے ارے غیب کا منہ کیا دیکھے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیب کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
کون نظروں میں جچے دیکھ کے توبہ تیرا اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھیں تعظیم دیکھیں تکریم دیکھیں امام اہل سنت نے دنیا کی حسینوں کو موازنہ رسول اللہ کے حسن سے نہیں کیا بلکہ کائنات کے حسن کو کائنات کے حسن کا موازنہ اپنے نبی کے تلبے سے کیا ہے اپنے نبی کے تلبے سے کیا ہے اس نوجوان پر اللہ کے رسول کی نظر پڑتی ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے نوجوان صحابی اے میرے پیارے تمہاری سہاگ رات ہے گھر چلے جاؤ تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے گھر چلے جاؤ خدا کی قسم وہ نوجوان صحابی اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے گھر جاتا ہے گھر دستک دیتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے بیوی دروازہ کھولتی ہے اندر جاتا ہے اپنی بیوی کا پردہ اٹھانے والا تھا چہرہ دیکھنے والا تھا ہم کلام ہونے والا تھا کہ اتنے سے بلال حبشی کی صدا مدینے سے آنے لگتی اللہ 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 حضرت بلال آواز دے رہے ہیں لگا رہے ہیں اے لوگوں جہاد کا حکم نازل ہو گیا ہے تمہیں آقا نے بلایا ہے اپنے آقا کی بلاوے پر حاضر ہو جاؤ خدا کی قسم وہ نوجوان صحابی اس نوجوان صحابی نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہارا سرتاج ہوں لیکن میرے سر کے تاج میرے آقا ہے وہ نوجوان صحابی اٹھنے لگے نوجوان لڑکی نے کہا اے میرے شریک حیات میری زندگی کے ساتھی اے میرے شوہر نامدار آج تو سہاگ رات ہے آپ رک جائیں خدا کی قسم اس نوجوان کا جواب سنیں آپ نوجوان ہیں شادی کی وجہ سے کئی دنوں کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اس نوجوان صحابی نے کہا اے نادان عورت تو مجھے کہتی سہاگ رات ہے خدا کی قسم ایسی ہزار سہاگ راتیں اپنے رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں سبحان اللہ نوجوان صحابی تلوار اٹھاتا ہے چل پڑتا ہے رسول اللہ کا معمول تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ پر بھیجتے تو ان پہ نظر کرم فرماتے تھے نظر عنایت فرماتے تھے جب صحابہ کرام پر نظر فرما رہے ہیں تو رسول اللہ اس صحابی پر زیادہ نظر عنایت فرماتے اللہ 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 وہ نوجوان جنگ میں جاتا ہے کئی کفار کو واصل جہنم کرتا ہے زخموں سے چور چور ہے سینے میں تیر لگتا ہے تیر لگنے کے بعد وہ نوجوان گر پڑتا ہے اللہ گر پڑنے کے بعد اپنے کوہنیوں کے بل گھسیٹنے لگتا ہے صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے نوجوان صحابی بتاؤ کہاں جا رہے ہو خدا کی قسم اس نوجوان کا جواب سنیں صحابہ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو کھانے کی طلب ہو کھانا دے دیا جائے پانی کی طلب ہو پانی دے دیا جائے وہ کہتا ہے اے لوگوں سن لو مجھے کسی اور کی طلب نہیں ہے مجھے رسول اللہ کے قدموں میں جا کے اپنی جان قربان کرنے کی طلب ہے سبحان اللہ اس نوجوان کو جب آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اسے وہی رکھنا میرے پاس نکلا اصحاب کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے آپ کا محبوب ہے آپ قدموں میں قربان ہونا چاہتا ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں نے کہا اسے وہی رکھو میرے قریب مت آنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے نوجوانوں کو درس دینا چاہتا ہوں کہ جو میری مشن کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی سہاگ رات قربان کر دیتے ہیں تو مجھے ملنے وہ نہیں آتا اسے ملنے خود تاجدار کائنات آتا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے اسے ملنے تاجدار کائنات سید الانبیاء آتا ہے اس نوجوان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ کے قدموں پہ جان قربان آقا علیہ السلام کے زانوں پر اس کا سر رکھا جاتا ہے
اس نوجوان صحابی نے ایک زیارت کی اور اس کی روح قبر سے منصری سے اللہ 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 انتقال کر جاتا ہے. خدا کی قسم اللہ کے رسول رو بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دو الگ چیزیں آپ کے چہرے پر نمایا ہے, مختلف چیزیں, کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں, نوجوان صحابی تھا, نئی نئی شادی کی تھی, سہاگ رات بھی نہیں منا پایا, اور مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں نے دیکھا اس نوجوان نے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی سہاگ رات قربان کی ہے, تو خدا کی قسم جنت کی 1000 حوریں اس کی بیوی بن کر کے میدان جہاد اتر چکی ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس لیے لوگوں اپنا طریقہ, یہ طریقہ اپناؤ, طریقہ اسلام کا طریقہ اختیار کرو, کفاروں کا طریقہ اختیار نہ کرو. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں مولوی صاحب 2 دن کا معاملہ ہے, گانا بجانے کے لیے اجازت دے دیجیے, 2 دن کا معاملہ ہے, ختم ہو جائے. ان کی روحیں مر چکی ہے. بس آخری بات, حضرت ملکul موت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, میری یہ ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ جسم کو میں مارتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ جب میں جسم مارنے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی روحیں مر چکی ہوتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. یا رسول اللہ جسم تو میں مارتا ہوں لیکن روحیں کون مارتا ہے؟ روحیں کون مارتا ہے؟ دیکھیں ہم سب کے آقا کے لیے پر قربان اٹھائیں. ملک الموت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے در کا محتاج بنا دیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میری امتیوں میں سے جو برائے نام کلمہ پڑھنے والے ہیں, جو لوگ حقہ نہیں چھوڑتے, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, موبائلوں میں فلمیں ڈرامے نہیں چھوڑتے, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, شادیوں میں گانے بجانے نہیں چھوڑتے, ذکر رسول کی مجلس سجانا چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ان کی روحیں مر چکی ہیں. اس لیے جن کی روحیں مر جاتی ہیں انہیں لاکھ نصیحتیں کرو, لاکھ واضح و نصیحت کر دو, قرآن و حدیث رکھ دو, اس پر کوئی اثر ہونا نہیں ہے. تو برائی کرو, سدھر جائے, اپنی زندگی سفر, اپنے جسم کو جس طرح پال رہے ہیں اپنی روح کو بھی خوراک دیں, اپنی روح کو بھی خوراک دیں. جسم پالنے کے لیے چاول روٹی کیا کیا نہ کھاتے ہیں, کشمیری بات ساری چیزیں کھا لیتے ہیں, لیکن روح کو پالنے کے لیے کچھ نہیں کیا. ایک موٹی سی بات ہے کہ انسان اگر کھانا نہ کھائے تو جسم کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی روح کو اگر غذا نہ دی جائے تو روح مرجھاتی ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق. اب محترم